الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم لتؤمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی ازواج سیدنا ومولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کثیر تعداد ہے تو بلند آواز پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذرا اور اونچا آواز، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایک بار اور پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق وطن عزیز کی ایک نامور روحانی علمی خانقاہ کے چشم و چراغ استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر محترم جناب صاحبزادہ پیر خواجہ محمد عبد الصمد الحسنی الباروی صاحب آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، استاد العلماء محقق اہل سنت پاسبان مسلک رضا مجاہد اہل سنت محترم جناب حضرت علامہ مفتی پروفیسر محمد عبدالعزیز باروی صاحب، دیگر معزز علماء کرام، حفاظ قرآن، طلباء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا فضل و احسان، نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر پاک کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ بانی محفل محترم جناب سیٹھ غلام عباس صاحب، آپ کے بھائی اور آپ کے گھر والوں کو مبارکباد ہو۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ خوبصورت اہتمام کرنے کی اللہ جل شانہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ مالک نے دین دنیا کی بے شمار برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ مختصر وقت میں مختصر گفتگو پیش خدمت ہے، اللہ پاک سمجھ بھی نصیب کرے اور عمل کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو حاضر ناظر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر ارسال فرمایا۔ لتؤمنوا باللہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ آقا پاک علیہ السلام
کو اللہ کریم نے شانوں کے ساتھ، مقام کے ساتھ، اختیارات کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ اس کائنات کے اندر ارسال فرمایا، اور قرآن مقدس میں جا بجا اللہ پاک نے حضور کو جو صفات بخشی ہیں ان کا ساتھ ساتھ تذکرہ بھی فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ارسلنا حضور کا آنا، اللہ کی طرف سے بھیجا جانا، آقا پاک کا یہاں تشریف لانا کس انداز میں؟ کہیں فرمایا رحمتا للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہولے ہولے شروع تھی ونجونا بات، آہستہ آہستہ آگے کام انشاءاللہ رل مل بیسی، ذرا اچھا کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، حضور آئے تمہیں قرآن سناتے ہیں، یزکیکم دلوں کو پاک فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب و حکمت کی تعلیم فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ ذرا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک حضور کی آمد کا جہاں بھی ذکر کرتا ہے ساتھ شان بیان کرتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، حضور کو ہم نے بھیجا، شاہدہ حاضر ناظر بنایا، مبشرہ خوشخبری دینے والا بنایا، ونذیرہ اور ڈر سنانے والا بنایا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں وداعیا الی اللہ بإذنہ، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والا بن کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داعیا الی اللہ بإذنہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کے اذن سے اللہ سے ملانے والے حضور بن کے آئے۔ وسراجا منیرا، آپ ساری کائنات کو روشن کرنے والے نورانی آفتاب بن کر کے کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ تو یہاں بھی فرمایا ہم نے حضور کو حاضر ناظر بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ یہ آقا پاک کی صفات ہے، قرآن بار بار ذکر کرتا ہے اور آقا پاک کی شان کا بیان کرتا ہے۔ اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ حضور کیوں آئے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جل شانہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں ایمان باللہ۔ آپ توجہ فرمائیں، ادھر دیکھیں اور ذرا سبحان اللہ بولیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ جب تک توجہ آپ کی قائم نہیں ہوگی میں ڈسٹرب ہوتا رہوں گا۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، اگر آپ کو سلجھاتے گزر گیا تو سنا نہیں پاؤں گا، لہذا توجہ فرمائیں، ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دو چیزوں کا دو امر ہے یہاں پر۔ پہلے امر تو ایک ہے کہ تم ایمان لاؤ، لیکن وضاحت دو کی ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پہلے چند کلمات اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے، پھر چند کلمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے۔ اگر میرے بھائیوں اللہ پر ایمان اور حضور پر ایمان اس کو مختصراً بیان کیا جائے تو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اس کا حاصل یہ ہے لا الہ الا اللہ ورسولہ، اور اس کا حاصل یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ پر بھی ایمان ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی ایمان ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے کے چند تقاضے۔ پہلا تقاضا یہ اللہ ہے، اللہ کو مانو، اللہ ہے، اللہ پاک سوچ سے ماورا ہے، شعور سے ماورا ہے، حواس خمسہ سے ماورا ہے، فہم و ادراک سے ماورا ہے، لیکن اس کو ماننا ہے۔ اسی ماننے کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، نہیں دیکھا لیکن اس کو ماننا ہے، یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے۔ ایمان باللہ، اور کیسے ماننا ہے؟ جب ایمان لے آئے، اب کوئی کاٹے
آپ کوئی ٹکڑے کرے، آپ کوئی پھانسی لگا دے، آپ کوئی جان لے لے، آپ کوئی گھر لوٹ لے، آپ کوئی اولاد کو ذبح کر دے، کائنات چھین لے، لیکن ایمان اتنا پکا ہو، جان دے دے، گھر دے دے، اولاد دے دے، کائنات دے دے، لیکن اللہ کی توحید کا انکار نہ کرنے پائے، یہ ایمان کی کیفیت ہر بندہ مومن کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلا تقاضا ایمان باللہ کہ اللہ کی ذات کو مانا جائے۔ دوسرا تقاضا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کیا جائے، دل سے بھی تصدیق کی جائے۔ زبان سے مانا، دل سے نہ مانا، یہ نفاق کہلاتا ہے، یہ منافقت ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ زبان سے بھی مانو اور دل سے بھی مانو، یہ بھی اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اب آئیے اگلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات پر ایمان لایا جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ لایا جائے۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے اللہ کی ذات کو بھی مانا جائے، اللہ کی صفات کو بھی مانا جائے۔ اگر تھوڑا مشکل لگے آپ کو بیان پہلے 5-7 منٹ تو آپ نے برداشت کرنا ہے، بعد میں انشاءاللہ سوکھا ہو جائے گا، لیکن سبحان اللہ تو بولے نا، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات پر بھی ایمان لایا جائے، اللہ کی صفات پر بھی ایمان لایا جائے۔ صفات کیا ہیں؟ اب اس کی طرف تھوڑا سا دھیان دیں گے۔ ذات، وہ ذات ہے، اللہ ہے، الہ ہے، اللہ ہے، یہ ہے ذات۔ صفات کیا ہیں؟ وہ رازق ہے، ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وہ خالق ہے، ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وہ رب ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ عالم الغیب ہے، سارے غیب کے خزانے اس کے پاس ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ کوئی اللہ مانتا ہے، رازق نہیں مانتا، کافر ہے۔ اللہ مانتا ہے، خالق نہیں مانتا، کافر ہے۔ کوئی اللہ مانتا ہے، عالم الغیب نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ اللہ کو ذات اور صفات کے ساتھ ماننا لازم ہے۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے۔ اب آئیے اللہ کی توحید، اللہ کی صفت، اللہ کی حمد، اللہ پاک کی ثنا کے چند الفاظ پیش خدمت ہیں، سنیں، سمجھیں اور پھر سبحان اللہ بولیں۔ ابھی بولیں نا ذرا اللہ کے نام پر سبحان اللہ۔ چند الفاظ پیش خدمت ہیں۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک، ایک، صرف ایک، نہ اس جیسا کوئی تھا، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس جیسا کوئی ہوگا۔ وہ ایک ہے، تنہا ہے، ذات میں بھی لا شریک ہے، صفات میں بھی لا شریک ہے۔ اللہ پاک، اس کی صفات کی حد نہیں، طاقت کی حد نہیں، قدرت کی حد نہیں، کمالات کی حد نہیں، عقلوں سے بہت باہر اور شعور سے بہت آگے اور فہم و ادراک سے بہت آگے۔ جو عقلوں میں آئے اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے عقلوں سے ماورا ہے، شعور سے ماورا ہے، وہ اللہ ہے۔ سب جہان پالنے والا، سب جہان بنانے والا، سب جہان رزق دینے والا، سب جہان کو سنبھالنے والا، وہ ازلی ہے۔ اب توجہ پوری بڑھاتے جائیں۔ وہ ازلی ہے۔ ازلی معنی کیا ہے؟ جس کی ابتدا نہ ہو، وہ ازلی ہے۔ ابدی ہے، مطلب کیا؟ جس کی انتہا نہ ہو، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے وہ ازلی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے وہ ابدی ہے۔ اس ذات کے علاوہ نہ کوئی ازلی، نہ کوئی ابدی۔ اب مزید سمجھیے، آج سے 1,00,000 سال پہلے جائیں، وہ تھا۔ کروڑ سال پہلے جائیں، وہ تھا۔ ارب سال پہلے جائیں، وہ تھا۔ خرب سال پہلے جائیں، وہ تھا۔ صفریں بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، تھک جاؤ گے، روشنائی ختم ہو جائے گی اور فگر ختم ہو جائیں گے۔ وہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واجب الوجود ہے۔ ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ذات نہ ہو، اس کو ازلی کہتے ہیں۔